محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 2 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ اس کی تفسیر میں شروع کروں گا۔ لفظی ترجمہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آسان رکوع ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی نعمتوں کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق، خود انسان کو اس نے پیدا کیا پانی کے قطرے سے۔ دوسرا، اس نے دوسری وہ نعمت بیان کی جانوروں کی نعمت۔ پھر جانوروں میں 2 قسم کے، جن سے سواری کرتے ہو، سامان ادھر سے ادھر اٹھا کے لے جاتے ہو، پھر وہ جانور جن کو تم کھاتے ہو۔ اب نباتاتی نعمت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ جاندار جس میں حیات نہیں ہوتی، یعنی جس میں روح نہیں ہوتی، وہ بھی تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے۔ لکم منہ شراب، اس پانی میں تمہارے لیے مشروب ہے، تم پیتے بھی ہو۔ ومنہ شجر، اسی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فیہ تسیمون، اور اسی میں تم جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ پانی اگتا ہے یا درختوں میں جانور چراتے ہو۔ عرب لوگ تو اونٹوں کو درختوں میں ہی چرایا کرتے تھے، اور یا پھر اس کا مطلب اس پانی میں جانوروں کو چراتے ہو، یعنی اس پانی میں کا مطلب اس پانی سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے پیدا کرتا ہے وہ کھیتیوں کو۔ والزیتون، اور زیتون کو۔ کیسی بہترین چیزیں اس پانی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا کھیتیوں کو دیکھیں اور اس پانی کو دیکھیں، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا آپس میں۔ والزیتون، زیتون کو دیکھیں، زیتون تو تیل ہے، یعنی اس درخت میں تیل ہوتا ہے۔ پانی سے کیسے تیل پیدا کر رہا ہے ہمارا رب؟ کتنی ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس سے۔ والنخیل، اور کھجور کا درخت، نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ والاعناب، اور انگور، عنب کی جمع۔ ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے ثمرات، ہر طرح کے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے ہی وہ پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ لیکن غور و فکر صحیح سمت میں کریں۔ وہ انگور میں، انار میں آپ غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک غور و فکر تو وہ ہے جو سائنسدان کرتے ہیں، جو ڈاکٹر کرتے ہیں، جو ماہر حیاتیات کرتے ہیں، کہ اس میں کتنے پروٹین ہیں، انسان کو اس سے کس ٹائم پہ کھانا چاہیے، کس ٹائم پہ اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے میں کتنی کیلوریز ہیں۔ یہ الگ قسم کا غور ہے۔ جو اصل غور جو اس میں کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کون ہے جس نے ایسا نظام بنایا کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے اور ایسی طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ آٹومیٹیکلی یہ خود نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ جو سائنسدان لوگ ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ بھائی اگر انگور پیدا ہو رہا ہے تو خود سے تھوڑی ہو رہا ہے، پانی برستا ہے، اس سے پھر یہ ملاپ ہوتا ہے، اور یہ اس کی ایک سائنٹیفک لاجک پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کب انکار کیا کہ اس کی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہوں اس پانی کے ذریعے میں اگاتا ہوں۔ اللہ چاہتا تو بغیر پانی کے ویسے ہی اگا دیتا، لیکن ایک سسٹم بنا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، پانی برسے گا اور اس سے یہ چیزیں اگیں گی۔ تو یہ سسٹم کا بن جانا، اور اتنا عجیب و غریب سسٹم کا بن جانا، یہ اتنا عجیب و غریب سسٹم، کیا خود اس سسٹم نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن کیا ہے، یا کوئی اور ذات ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس سسٹم کو؟ تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک تو ہیں، لیکن اس سسٹم کا کوئی ڈیزائنر ہے، اس کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ذرا ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو تمہیں خدا کا وجود بھی نظر آئے گا، خدا کی توحید بھی، خدا کے کمالات بھی، خدا کے احسانات بھی، اور خدا کی قدرت بھی۔ تو یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے۔ جب بھی ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں ہمیں 5 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ نمبر 2، وہ اکیلا ہے۔ نمبر 3، اس کے انسان پر بڑے احسانات ہیں۔ نمبر 4، وہ طاقت اور پاور والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ نمبر 5، ہے بھی کمالات والا۔ لیکن طاقت والا تو وہ بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ ویٹ اٹھا لے، اور کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی اس کی شاہکاریاں ہیں۔ جیسے ایک سائنٹسٹ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو ہم اس کو پاورفل تو نہیں کہتے، لیکن صاحب کمال کہتے ہیں نا بھائی اس نے تو کمال کر دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ روز روشن کی طرح یہ 5
باتوں پر یہ کائنات گواہ بنتی ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں اس میں نشانی ہے. تو انہی 5 چیزوں کی علامتیں اس میں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کھیتیاں اگ رہی ہیں، بلکہ اس نے دن اور رات بھی تمہارے کام میں لگا دیے. اگر یہ دن اور رات نہ ہو، میں تو ابھی یورپ سے ہو کر آیا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ جب لمبی راتیں ہوتی ہیں اور دن 3-3 4-4 گھنٹے کے دن آنا شروع ہو جائیں تو انسان کیسے اسٹریس میں اور ڈپریشن میں جاتا ہے. اس کو دن کی روشنی چاہیے، اور اگر دن کی روشنی ہی روشنی ہو، اندھیرا بالکل غائب ہو جائے تو بھی کتنی ایک طرح کی اسٹریس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ دن بھی مسلط کرتا ہے، رات بھی مسلط کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. والشمس والقمر. اور اسی نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. مسخر کا مطلب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. بار بار یہ اس لفظ کا بھی میں ترجمہ کر چکا ہوں، یعنی اس کا مفہوم بتا چکا ہوں. دیکھیں، تسخیر کہتے ہیں کسی مشکل چیز کو کنٹرول میں لے لینا. جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو مار پیٹ کے یا کسی طرح سے سدھا کے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس آدمی نے اس گھوڑے کو مسخر کر دیا ہے. تو یہ کائنات بہت بڑی ہے اور انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی یہ کائنات اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. جس کام میں اللہ نے لگا دیا نا، بالکل اسی طرح سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ اس خدمت کو قرآن تسخیر کائنات سے تعبیر کرتا ہے، مسخر کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. گویا یہ کائنات سرکش گھوڑے کی طرح ہے جس کی لگام ہم نے انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور یہ ہل نہیں سکتی. یہ انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے یہ کائنات. تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں، یہ تمہاری خدمت میں لگا دی ہم نے. تو تسخیر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان. اور جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا اس کے بھی مختلف رنگ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں زمین میں، یعنی رنگینی ہے اس زمین کے اندر، پھیکا پن نہیں ہے. اور جو پیداوار زمین میں پیدا ہو رہی ہے اس میں بھی مختلف قسم کے کلر ہیں. تو ایک ہی نہیں ہے کہ بس ایک ہی کلر پیدا ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کے رنگ ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. اللہ ہی وہ ذات ہے. ابھی اللہ نے خشکی کی چیزوں کا ذکر کیا، خشکی کے جانوروں کا ذکر کیا اللہ نے پچھلے رکوع میں، اور ان جانوروں سے کیا کیا فائدے اٹھاتے ہو. پھر اب اللہ تعالیٰ نے خشکی میں جو نباتات پیدا ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اب اللہ سمندر کا رخ کرتے ہیں. پھر خشکی کے بعد اللہ نے آسمانوں کا تذکرہ کیا، آسمان، ستارے اور سورج، چاند، ان کا تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ سمندر کا رخ کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. اللہ وہ ذات ہے، وہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. کتنا بڑا سمندر! یہ تو انسان کے کسی کام کا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان تو خشکی کی مخلوق ہے نا. سمندر اس کے کس کام کا؟ اور پاورفل کتنا ہے سمندر، کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا سمندر ہے، اسے بھی میں نے تمہارے کام میں لگا دیا. 2 کام ہیں، ایک اس سے تم خوراک حاصل کرتے ہو اور دوسرا اس پہ تجارت کرتے ہو. تجارت میں دیکھیں آپ کہ خشکی کی تجارت بہت مشکل ہے، سمندر کی تجارت آسان ہے. ہم ایک ملک سے دوسرے ملک بہت بھاری بھرکم سامان بہت آسانی کے ساتھ سمندر پہ پھسلاتے ہوئے لے جاتے ہیں. ہم سمندر کی تجارت اگر نہ ہوتی نا تو یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے، یہ خشکی کے ذریعے تجارت بہت مشکل ہو جاتی، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی. لیکن سمندر اپنے سینے پہ پہاڑوں جیسے جہازوں کو اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ نے اس سمندر کے پانی میں یہ طاقت رکھی ہے. تو اسی کو اللہ نے تسخیر بحر سے تعبیر کیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. تراوٹ سے نکلا ہے، تراوت، طوا کے ذریعے جو ہے نا، طراعتن. تو
طریع کہتے ہیں تازہ. اب اللہ نے اس کو تازہ کیوں کہا؟ یا تو شاید اس لیے کہا کہ مچھلی ہمیشہ تازہ تازہ ہی کھائی جاتی ہے، باسی بہت جلدی ہو جاتی ہے، نہیں کھائی جاتی. یا اس لیے کہا ہے کہ اسے کھا کے جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے. آپ جو باقی جانوروں کا جب گوشت کھاتے ہیں نا تو طبیعت میں ایک نوعیت کی سستی آتی ہے، خاص طور پہ گائے کا گوشت تو مشہور ہے اس بارے میں، طبیعت بھاری ہوتی ہے، دیر سے ہضم ہوتا ہے. لیکن مچھلی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو باڈی میں آپ کے چستی پیدا ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھ لیں جو مچھلی خور لوگ ہیں ان کے جسم میں فیٹ نہیں ہوتا، وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، پھرتیلے ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے اللہ نے اس کو تازہ کہا کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم اس سمندر سے نکالو زیورات تلبسونها، جسے تم پہنو. تو مراد عورتیں ہیں، مرد تو ظاہر ہے مسلمان مرد زیور نہیں پہنتے. ہاں البتہ سمندر سے جو موتی وغیرہ نکلے تو وہ مردوں کے لیے بھی پہننا جائز ہے، لیکن نارمل جو زیور ہے وہ عورت کے لیے. لیکن قرآن سب کو خطاب کرتا ہے اس لیے کہ عورتیں بھی اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ نے تمام انسانیت کی طرف نسبت کر دی کہ یعنی تم لوگ بہرحال فائدہ اٹھاتے ہو، چاہے تم براہ راست خود اٹھاؤ یا تمہاری عورتیں اٹھائیں. اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم اس سے تازہ گوشت نکالتے ہو، تو مچھلی کو اللہ نے گوشت سے تعبیر کیا ہے. یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی میں بیان کر دوں کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں نے گوشت کھا لیا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کہ جس نے مچھلی کھا لی نا تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھلی کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں مچھلی گوشت نہیں ہے. تو یہاں بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ بھی قرآن نے اس کو گوشت کہا ہے تو وہ گوشت میں کیسے داخل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس کو مجازن گوشت کہا ہے، یعنی اور قسم کا جو تعلق ہے نا وہ قرآن پر نہیں ہے بلکہ قسم کا تعلق ہے عرف میں. عرف میں کس چیز کا کیا مفہوم مراد لیا جاتا ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو گوشت لینے کے لیے بھیجیں اور اس کے ساتھ قید نہ لگائیں مچھلی کی، آپ اس کو بولیں جائے گوشت لے کر آؤ، تو کبھی بھی مچھلی نہیں لے کر آئے گا، وہ بکرے کا یا گائے کا گوشت اٹھا کے لائے گا. تو عرف میں اس کو گوشت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اور قسم کا مدار جو ہے وہ عرف پر ہوتا ہے. یعنی آپ کی بات کا وہ مطلب لیا جائے گا جو قرآن و سنت نہیں لے رہے، بلکہ آپ کی بات کا وہ مطلب لیا جائے گا جو اس سوسائٹی کے لوگ لے رہے ہیں وہ مطلب. تو یہ عرف کی وجہ سے یہ اختلاف ہے. تو ورنہ مقصد امام صاحب کا معاذ اللہ قرآن کی اس آیت کی نفی نہیں ہے. اور اگر قرآن نے حقیقی معنی میں بھی اس کو گوشت کہا ہے نا تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے. آپ جس زبان میں قسم اٹھا رہے ہیں تو اس زبان میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ کن چیزوں پر بولا جاتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تو کشتی کو دیکھتا ہے مواخر فیہ، ماخرہ کا مطلب پھاڑنے والی، جو لہروں کو پھاڑتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے. اس منظر کو بھی اللہ نے بیان کیا کہ سمندر میں تو اتنی طاقت ہے کہ اس کی بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورفل لہروں والے سمندر کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا اور کہا کہ تو اتنی پاورفل لہروں میں بھی جہازوں کو، کشتیوں کو چلا سکے گا تو، کیونکہ اگر یہ پاسبل نہ ہوتا تو پھر ہم تو سفر ہی نہ کر سکتے سمندر کا. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کیسے لہروں کو چیرتا ہوا جہاز یا کشتی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ اس لیے کیا اللہ نے تاکہ تم اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرو. ظاہر ہے تجارت کے ذریعے رزق تلاش کرنا مراد ہے. تو سمندر میں بہت بڑی تجارت ہے، انسانی دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہر وقت سمندر میں ہی رہتا ہے، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چیزیں لے کر آ رہا ہے جا رہا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب آپ دیکھ لیں بحری جہازوں میں سفر کرنے والے، کشتیوں میں سفر کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان میں شکر گزار کتنے ہوتے ہیں اور ناشکرے کتنے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے 99% لوگ ناشکرے ہوتے ہیں. وہ سمندر سے مچھلی بھی نکال رہے ہیں، شکار بھی کر رہے ہیں اور تجارتیں بھی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. سمندر کی جاب میں سیلری بھی اچھی ملتی ہے آپ کو، تو کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، مگر سمندروں میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں اور زنا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو سب کام میں نے اس لیے کیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ،
اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کے ڈاماڈول نہ ہو جائے، زمین کا بیلنس برقرار رہے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے دریا جاری کر دیے، دنیا میں جہاں بھی جائیں گے پانی میسر ہے وہاں پہ تاکہ انسان آباد رہ سکیں، تو سمندر کا پانی اٹھا کے کہاں کہاں پہاڑوں پہ اللہ برسا کے دریاؤں کی شکل میں جاری کرتا ہے۔ تو جب انسان ان دریاؤں کو دور دراز علاقوں میں دیکھتا ہے تو اگر بصیرت کی آنکھیں اس کی کام کریں گی تو وہ سبحان اللہ کہے گا، اور کہے گا میرے رب نے کیسا صاف شفاف پانی کتنے دور دراز علاقوں میں پہنچانے کا انتظام کیا، اور کیسے وہ پانی ایک بہت بڑی آبادی کو سیراب کرتا 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 جا کے سمندر میں گرتا ہے۔ دریائے سندھ کو آپ دیکھ لیں کہاں سے چلتا ہے، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پانی زمین میں بھی جا رہا ہے، فصلوں کو بھی دیا جا رہا ہے، لوگ پی بھی رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے کتنے بل کھاتا ہوا کہاں سے چلتا چلتا سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ ایسے کتنے سارے دریا ہیں۔ وَسُبُلًا، اور اسی نے سبیل بنائے، راستے بنائے، زمین کو ایسا سخت نہیں بنا دیا اس نے کہ انسان کے لیے ٹریولنگ ہی ممکن نہ ہو۔ پہاڑی علاقوں میں بھی راستے ہوتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر بھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو ایسی اس پہاڑ کا نظام بھی ایسا اس نے بنایا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا جب پہاڑی علاقوں میں سفر کرتا تھا تو میں مقامی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ راستے بنائے کیسے گئے؟ ٹھیک ہے بعد میں گورنمنٹ نے اس کو بڑا کر کے سڑکیں بنا دی، لیکن پہلے لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ صدیوں سے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کی کچھ ایسی ساخت بنائی ہے کہ گدھوں گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے انسان کے لیے اس پر ہمیشہ سے سفر کرنا ممکن رہا ہے، اس طرح سے بنائے اس نے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستہ حاصل کرو، یعنی راستے اس نے بنائے تاکہ تم منزل تک رہنمائی حاصل کرو، منزل تک پہنچ جاؤ تم۔ وعلامات، اور اسی نے علامتیں بھی پیدا کی۔ علامتیں کا مطلب کیا ہے؟ منزلوں تک پہنچنے کے لیے علامتیں۔ آپ کو پتہ ہے آج تو ٹریگنومیٹری کا علم نے بہت ترقی کی ہے، گوگل میپ آ گیا، اب تو آپ میپ میں ڈالیں پہنچ جائیں۔ صدیوں سے جو انسان آباد ہیں وہ بھلا کیسے سفر کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی قدرت کی طرف سے پہلے سے یہ انتظام ہے۔ یہ جو دنیا میں اتنی دور دور تک ملک آباد ہو گئے اور پھر ان کا ہمیشہ سے آپس میں رابطہ ہے، ہمیشہ سے جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، تجارتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم میں، دوسری قوم اس قوم کے علاقے میں آ کے آباد ہوئی، یہ بھی ہوتا رہا ہے، پھر وہ سفر کرتے رہے ہیں، تو کیسے اتنے لمبے لمبے سفر؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے سے علامتیں پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ تمہارے لیے سفر کرنا آسان ہو۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے تو ان علامتوں سے وہ باقیوں کو گائیڈ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نام و نشان ہی نہ ہو کہیں کسی جگہ کہ ایک دفعہ سفر کرنے کے بعد دوبارہ سفر کرنا ممکن ہی نہ رہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ خشکی میں تو اللہ نے ویسے علامتیں پیدا کر دی، سمندر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمندر میں تو کوئی ایسا پوائنٹ ہی نہیں ہے، یعنی کچھ وقت کے بعد جب آپ ساحل کو چھوڑتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف آپ کو پانی نظر آتا ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی علامت ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ رہنمائی کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے۔ اللہ نے ایسے آسمان میں کچھ ستارے پیدا کر دیے کہ صدیوں سے انسان ان ستاروں کو دیکھ کے، قطب تارہ ہمیشہ قطب میں رہے گا وہ، اسی طرح اور ستاروں کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ رہیں گی۔ جو پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا، مسلسل ہمارے رشتہ دار جن کی ایج زیادہ ہے وہ اپنے باپ داداؤں کے واقعات ہمیں سناتے ہیں کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے تاریخیں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ ستارہ اس وقت یہاں ہے تو اس کا مطلب آج یہ تاریخ ہے۔ تو یہ ایک عجیب اللہ کا نا آسمان پہ جو اللہ نے ایک جال بچھایا ہوا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بنا دیا کوئی بے تکا سا، اس کا بھی ایک نظام ہے، اور اس کے ذریعے انسان لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتے 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 پھر اللہ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو اپنے علاوہ سے، کہ بتاؤ افمن یخلق، بھلا وہ ذات جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس ذات کی جیسے ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتا، جس نے یہ سب کچھ بنا دیا، تم اس کے علاوہ کو اس جیسا کیوں قرار دیتے ہو؟ یعنی شرک کیوں کرتے ہو؟ خوب سمجھ لیں اس آیت میں شرک کی بھی نفی ہے، اور اس آیت میں ضمناً ان تمام باطل نظاموں کی بھی نفی ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ اللہ کا قانون، کس چیز کو حلال کیا اللہ نے، کس چیز کو حرام کیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو فالو کر رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب وہ انسانوں کو بھی خالق جیسا سمجھ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق، بھلا یہ سارے کام جو ذات کر رہی ہے کیا وہ ذات اس جیسی ہو سکتی ہے جو یہ جس نے ان میں سے کسی بھی چیز کو کریٹ نہیں کیا؟ تو انسان تو کسی بھی چیز کے کریٹر نہیں ہے، انسان تو صرف دریافت کرتا ہے. انسان تو دیکھتا ہے اس کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس پہ مطلع ہوتا ہے. اسی اطلاع کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کہا جاتا ہے. اس اطلاع کو سائنس کہا جاتا ہے. اس معلومات کو کسی ایسی ترتیب دے دینا کہ پھر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. تو کریٹر تو کسی بھی چیز کا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ افمن یخلق، بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا، کمن لا یخلق، اس جیسی ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہ بنایا ہو. اتنی ساری چیزیں اس نے بنا دی ہیں. افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نعمتیں تو بیان کر دی ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی نعمتوں کو عدد یعنی شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنی نعمتیں جس نے کی ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اپنی اطاعت کے لیے اتنے دلائل دینے کی ضرورت نہ ہو. تم جہاں اس کی نافرمانی کرو فوراً تم پر عذاب بھیج دے، کیونکہ اس کے احسانات اتنے زیادہ، اس کے کمالات اتنے زیادہ. لیکن واقعی اللہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ، کہ معاف کرنے کا مطلب اتنا کچھ غلط کر کے بھی توبہ کرتے ہو تو معاف کر دیتا ہے. تو یہ بڑا غفور ہے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا جرم بہت زیادہ ہے اور اس کی معافی بہت زیادہ ہے. کیونکہ جرم زیادہ کیوں ہے؟ جو بڑے مجرم کو معاف کرے وہ بڑا غفور ہوتا ہے نا. تو بڑا مجرم کا کیا مطلب؟ اتنی نعمتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی گناہ کرتے ہو، اور جب توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے. حالانکہ یہاں معافی بنتی نہیں ہے، لیکن کر کیوں دیتا ہے؟ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا. رحیم، اور صرف معاف نہیں کرتا، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے وہ. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اس نے بنائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دل میں گزرتی ہیں، تو خوب سمجھ لو اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی، اور جو کچھ تم ظاہر طور پر کر رہے ہو سب چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا. جیسے میں نے بتایا نا، انسان تو کسی بھی چیز کا کریٹر نہیں ہے. مجازن کریٹر کہہ دیا جاتا ہے اس کو، خالق کہہ دیا جاتا ہے، موجد کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز ایجاد کی ہے، ورنہ انسان نے کچھ یہ تو یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان کچھ ایجاد کر لے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، الٹا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی ہم معبود بناتے ہیں وہ تو خود کریٹڈ ہیں، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے. تو وہ بھی ہمارے جیسے کمزور ہیں اور ہمارے جیسے بے بس ہیں. تو ایسی ذات کو پکارنا چاہیے اور ایسی ذات سے لو لگانی چاہیے جس نے یہ تمام کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی. یہ رکوع بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں حسب معمول. اچھا آگے ایک آیت رہ گئی ہے، اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، یہ زندہ بھی نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا. تو ان سے تمام معبود مراد نہیں ہیں، خاص نوعیت کے معبود مراد ہیں. وہ خاص نوعیت کے معبود کون ہیں؟ جن کو جو مر چکے ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے، یا وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو مردہ ہیں. یعنی بے جان چیز تو مردہ ہی ہوتی ہے نا، اور زندہ بھی نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ، اور ان میں جو انسان تھے جن کو پوجا جاتا ہے، تو وہ ان میں جو مر چکے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب زندہ کیا جائے گا. تو ایسے کمزور اور ایسے ضعیف لوگوں کو، کیونکہ قبروں کی پرستش بھی ہوتی تھی، تو قبر میں جو دفن ہے اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ کب اس کو زندہ کیا جائے گا. تو ایسے تمام لوگوں کی کو تم معبود سمجھتے ہو، اور اس خدا کو تم نے چھوڑ دیا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو خوب سمجھ لیں، معبود سمجھنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اسباب سے ہٹ کر کسی کو پکارنا، یہ سمجھنا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو اسی کو معبود کہا گیا ہے. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جی. اس کا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہیں منکر ہیں، منکر کا معنی انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ لا جرم، لا جرم کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، لا جرم یقینی بات ہے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما یسرون جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی ہے، قالوا تو یہ جواب میں کہتے ہیں اساطیر الاولین پچھلے لوگوں کی کہانیاں، قصے، لکھی ہوئی تحریریں۔ اسطورہ سطر کی جمع ہے، سطر کو کہتے ہیں لائن کو جو بھی لکھی جاتی ہے نا، اساطیر اسطورہ کہتے ہیں، سطر جو ہے نا سطر، تو اسطورہ کا مطلب ما یستر بہ، وہ چیز جو لکھی جائے یا جس چیز کے ذریعے لائن بنتی ہے، تو اساطیر اس کی جمع آتی ہے۔ تو کیونکہ کہانیوں میں لائنیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، تحریروں میں، واقعات میں اکثر انہی کو لکھا بھی جاتا ہے، تو اس لیے اس کا جو حاصل ترجمہ ہے، آسان ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں، پرانے لوگوں کے افسانے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ معاذ اللہ نازل کیا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ تاکہ یہ لوگ اٹھائیں اپنے بوجھوں کو۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اوزار اس کی جمع، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی اوزار جگہ پہ رکھو، تو یہ جو انسٹرومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اس لیے ان کو بھی اوزار کہا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے بوجھوں کو اٹھائیں کاملتاً مکمل، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھوں کو بھی اٹھائیں، يُضِلُّونَهُمْ جن کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے۔ بار بار میں نے یہ بات بتائی ہے کہ علم کا ترجمہ دلیل سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ علم یقینی جو معلومات آپ کے پاس آتی ہیں نا، وہ جبھی آتی ہیں جب اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، تو اس معلومات کو علم سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو بغیر دلیل کے آپ کے پاس علم آئے گا وہ اصل میں علم ہے ہی نہیں، تو اس لیے بغیر علم کا ترجمہ بغیر دلیل بھی کیا جاتا ہے۔ الا ساء ما یزرون خبردار سنو، ساء کتنا ہی برا ہے، ما وہ بوجھ، یزرون جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ وزر یزیرو کا معنی وزر اٹھانا یعنی بوجھ اٹھانا۔ تو یہ بہت ہی مختصر رکوع ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے۔ الہکم الہ واحد بے شک تمہارا معبود ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ پچھلے دو رکوع میں نا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے، جس کی تفسیر پوری ڈیٹیل سے گزر چکی ہے، تو اس کا بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، کیونکہ کوئی اور اگر ہوتا تو تخلیق میں وہ کچھ تو شرکت کرتا نا اللہ کے ساتھ، کوئی تو ایسا کام ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا یہ، جب کوئی بھی کام وہ نہیں کر رہا تو وہ کیسے معبود ہو گیا؟ الہکم الہ واحد، لہذا تمہارا معبود صرف ایک ہی الہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ ان کے دل منکر ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، فلاں کو بھی اختیار دیا ہے، فلاں دیوتا کو بھی اختیار ہے، فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، اس قبر والے کے پاس بھی اختیار ہے۔ تو ان کے دل اس بات سے خوش ہونے کے بجائے منکر کا مطلب دل نہیں مانتے ان کے اس بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، انہیں حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے۔ حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر انسان دلیل سے سوچتا ہے بات، کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں آپ ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک تو ویسے ہی کسی نے آپ سے کوئی بھی بات پوچھ لی تو آپ غلط سلط بھی جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں۔ لیکن جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک سوالیہ پرچہ آتا ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر میں نے غلط جواب دیا تو نمبر کٹیں گے۔ بالکل یہی انسان کی حالت ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو جو اینالائز کرتا ہے، مختلف قسم کے جو تبصرے کرتا ہے، اگر اس کو یہ پتہ ہونا کہ میرا ایک ایک تبصرہ نوٹ ہو رہا ہے، اور کوئی بات بھی میں نے اگر غلط کی، کوئی کانسیپٹ بھی میں نے غلط پیش کیا، تو مجھے پھر اس کی سزا ملے گی، مجھے بھگتنا پڑے گا،
تو پھر کوئی بھی شاید دنیا میں غلط نہ کرے، ہر آدمی صحیح بات کرے، سوچ سمجھ کے بات کرے گا وہ۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کو پتہ ہے کہ ان کے بتوں نے، ان کے معبودوں نے، اور ان کے جو باب ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، یا زندوں کو جو یہ پوجتے ہیں، یہ اس کائنات کی تخلیق میں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح مکمل محتاج ہیں، یہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، ہماری کہاں سے بنائیں گے؟ لیکن چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، لہذا باپ دادا کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری آپس میں محبتیں تمہیں شرک پر مجبور کر رہی ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم شرک چھوڑیں گے تو کلچر سے کٹ جائیں گے، تو آپس کی رشتہ داری کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے ایک قبیلے کی رعایت میں تم اسی برائی کے اندر ہی گھسے ہوئے ہو۔ جیسے کہ آج ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا ہندو ہیں، اس کے رشتہ دار ہندو ہیں، وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کہ عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ اس لیے کہ اس کے رشتہ دار سارے کرسچن ہیں۔ ایک یہودی کیوں یہودی ہے؟ تو ہر مذہب کا ماننے والا اسی بیس پر اسی مذہب پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میرے سارے ریلیٹیوز اسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کو پتہ چل جائے، مسلمانوں سمیت سب کو پتہ چل جائے کہ ہم اگر کسی بات کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب میں یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرے باپ دادا تھے یا میرا خاندان تھا، اور یہ دلیل نہیں چلے گی، اور اگر میں جس مذہب کو فالو کر رہا ہوں غلط نکلا تو مجھے جہنم کی آگ میں مجھے ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ استحضار انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اس وجہ سے کسی مذہب پہ نہیں چلتا کہ میرے چونکہ باپ دادے اسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کا تصور اس کے دماغ میں آئے گا، اور وہ خدا کے خوف سے لرز اٹھے گا، اور وہ صحیح بات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے ایک یاد ہے کہ ایک عیسائی سے کرسچن تھے، ہماری کوئی سلام دعا تھی، میں نے ان سے ویسے ہی گپ شپ مذہب کے بارے میں ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی اطمینان ہے کہ عیسائیت درست مذہب ہے، منسوخ نہیں ہے؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ بھئی اگر اللہ کو اسلام پسند تھا تو اللہ نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے مجھے عیسائی کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے ان سے جواب میں کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ دلیل پھر تو ہندو بھی دے سکتا ہے کہ اللہ کو اگر عیسائیت پسند تھی تو مجھے اللہ نے ہندو کیوں بنایا، سکھ بھی یہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، بلکہ اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی شخص چوروں میں پیدا ہو، اس کے باپ دادے سارے چور ہوں، تو کیا اس بیس پہ اس کو چوری کی اجازت دے دی جائے گی کہ سارا کلچر ہی چور ہے؟ تو کبھی بھی جرم کی اجازت اس بیس پہ نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا کلچر اس جرم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ توحید اصل ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آخرت کا انکار کرنے والوں کے دل منکر ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر تو توحید کی بات سن کر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بائی نیچر ایک کی اطاعت مانتا ہے، ایک کو محبوب بناتا ہے، وہ یعنی محبوب سے مراد جو خدا والی محبت ہے وہ ایک کو دینے کا قائل ہے۔ بائی نیچر انسان کی فطرت توحید پر ہے، لیکن کلچر کی وجہ سے دل منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، پھر یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبر کا مطلب حق بات کا انکار۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو یہ چھپا کے کر رہے ہیں، جو دکھا کے کر رہے ہیں، ان سب بدماشیوں کو، ان حالات کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر کا کیا مطلب؟ حق بات کو انا کی وجہ سے نہ ماننا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ ماننا، یہ بہت بڑا تکبر ہے، اور اللہ ایسے متکبرین سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ان میں تکبر اتنا زیادہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عقل سے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی توحید یا اسلام، تو دیکھو قرآن اللہ نے نازل کیا اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن جیسی تمہیں کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جو تمہاری نیچر کو اپیل کرے، اور اس کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے خود تو کچھ نازل نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے رب نے خود تمہیں گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو، تو اس میں ذرا جا کے غور کرو۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ قالوا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ مشرکین یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کے واقعات بیان کیے، اور یہ واقعات باپ داداؤں سے چلے آ رہے تھے، کیونکہ یہ قومیں جب ہلاک ہوئی ہیں تو یہ تو ساری یعنی وہاں کے عرب لوگ جانتے تھے۔
تو یہ باپ دادا سے واقعات نقل ہوتے چلے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانے قصے کہانی ہیں اور اس سے زیادہ معاذ اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ان سے لوگ جو پوچھتے تھے نا مشرکین سے، یہ ایک نیوٹرل قسم کے لوگ تھے جو ان سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ مشرکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کے ماحول سے واقف ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو یہ مشرکین غلط گائیڈ کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ان نیوٹرل لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی یہ لوگ بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ یہ بڑے بھی اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے کامل بوجھ کو بھی اٹھائیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور بغیر دلیل کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ دلیل تو ظاہر ہے نہیں ان کے پاس، بغیر دلیل کے جو گمراہ کیا، اساطیر الاولین کہہ کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، ان پر دگنا عذاب ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی بھی قیامت کے دن عذاب کا سبب بنتی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا یہ ڈبل عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 4 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔